إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تھوڑا آواز معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم لوگ 18ویں پارے کی کچھ منتخب آیتیں سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اور حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. پارے کے شروع میں آیت نمبر 10 یا 11 تک ایمان والوں کی چند صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کی ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب یہ ایمان والے کون ہیں، ان کی صفت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت آگے فرمائی ہے. اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک حدیث سے آئیے اس مسئلے کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان والوں کی صفت کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آدمی نے سوال پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کانا خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق جو تھا وہ قرآن، یعنی جو قرآن میں ہے وہی نبی کا اخلاق ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ سوال پوچھتی ہیں هل تقرأ سورۃ المؤمنین، کیا سورہ مومنین تم نے پڑھی ہے؟ سورہ مومنین کے 10 آیتوں پر جا کر کے رکو گے، وہ جو 10 آیتیں تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کی ہیں وہی ہے نبی کا اخلاق. قد افلح المؤمنون، تحقیق کی ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب وہ کون ہے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں. یہ جو قد ہے، حرف قد جس کے معنی ہوتے ہیں تحقیق کی، یہ مستقبل اور فیوچر میں کسی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے آتا ہے. اور افلح جو ہے، افلح کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونے کے. اسی سے اگر ہم پڑھیں گے الفلاح زبر کے ساتھ، لام کے زبر کے ساتھ اگر ہم پڑھیں الفلاح تو اس کے معنی ہوتے ہیں کامیابی، اور لام کے سکون کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے الفلح تو اس کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا. اسی سے ہے الفلاح، کسان کو بولتے ہیں کیونکہ کسان زمین کو پھاڑتا ہے اور زمین میں بیج ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس کی محنت اور مشقت کا نتیجہ سامنے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو انعام تمہیں ملنے والا ہے یہ اصل میں تمہاری محنت اور قد و کاوش کے نتیجے میں ملنے والا ہے. اسی لیے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کی ایمان والے کامیاب ہو گئے. سوال یہ ہے کہ ابھی تو ہوئے ہی نہیں، پھر اللہ نے کیوں کہا ہو گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ابھی تو ایمان والے کامیاب ہوئے نہیں. کامیابی کس چیز میں ہے؟ اس چیز کی کامیابی اللہ نے جو وضاحت کی ہے آیت کے اخیر میں اللہ نے بتائی کہ وہ کامیابی کیسی ہے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ نے افلح کہا، کامیاب ہو گئے.
اللہ تعالیٰ نے افلح اس لیے کہا تاکہ یہ وضاحت کی جا سکے کہ مومن جو ہیں ان کی کامیابی یقینی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو قد افلح المؤمنون، تحقیق کی ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کون ہیں؟ جو اپنے نمازوں میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خاشعون میں دو چیزیں آتی ہیں، ای خائفون و ساکنون، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اپنی نمازوں میں سکون اختیار کرنے والے ہیں۔ جو چیزیں نماز کے منافی ہیں وہ تمام چیزوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، یعنی وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت اطمینان کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، سکون کے ساتھ دیگر حرکتیں نہیں کرتے، ہے نا؟ جیسے بہت سارے لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی اپنی ٹوپی سیدھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی داڑھی کھجا رہا ہوتا ہے، تو کوئی کپڑے سیدھا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں خشوع خضوع کے منافی ہیں۔ تو کہا ایمان والے جو بندے ہیں وہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، ای خائفون و ساکنون، یعنی نماز میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور سکون اختیار کرتے ہیں۔ تیسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو بات سے اعراض کرنے والے۔ لغو کس کو بولتے ہیں؟ قول و فعل ما لا فائدۃ لہ، ہر وہ قول اور فعل، ہر وہ بات، ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، اس کو لغو کہا جاتا ہے۔ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو لغو کہا جاتا ہے، یعنی آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ ہو، لغو ہے وہ۔ آدمی کوئی ایسا کام کرے، فعل، بھئی فری بیٹھا ہے، خالی بیٹھا ہے، موبائل یوز کر رہا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، بار بار واٹس ایپ کھول کے دیکھ رہا ہے نا؟ لغو ہے۔ ایک بار آدمی دیکھ لے، ضرورت کے وقت دیکھ لے، یا ہر منٹ میں کھول کھول کر کے دیکھے۔ تو کہا ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ لغو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے، ایک مسلمان کے اچھا ہونے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی مسلمان کے اچھا ہونے کے لیے یا اچھا ہونے میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، فالتو چیزوں کو چھوڑ دے، غیر ضروری چیزوں کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ تیسری صفت، چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت اور عہد و پیمان کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ یعنی مومن کون ہے؟ جس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ مومن کون ہے؟ جس سے کوئی عہد و پیمان کیا جائے، وعدہ وعید ہو تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کے خلاف نہ جائے۔ اصل میں وعد اور وعید میں فرق ہے، وعد اور وعید میں فرق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے نا؟ تو یہ ضروری ہے کہ اللہ ایمان والوں کو جنت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کے لیے جنت جہنم کی وعید سنائی ہے، تو اب یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل ہی کرے، ہو سکتا اللہ معاف بھی کر دے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ وعدے کو پورا کرنے کا بندوں کو یقین دلا رہا ہے کہ میں وعدہ پورا کروں گا، ان وعد اللہ حق۔ لیکن جو وعید ہے اللہ کی طرف سے، اللہ فرماتا ہے کہ اسے پورا کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں اور چاہوں تو میں اسے سزا بھی دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے نماز کا ذکر دو بار آیا، ایک نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع خضوع میں دو چیزیں ہیں، خائفون و ساکنون، اور دوسرا نماز میں نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز کو اس کے وقت میں، اول وقت میں پڑھنے والے ہیں، یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ اور اول وقت سے جان بوجھ کر کے ہمیشہ تاخیر کرنا، یہ نماز کی حفاظت کرنا نہیں ہے، مفہوم میں نکلا یہ نماز کو ضائع کرنا ہے۔ کوئی عذر آپ کے پاس نہ ہو تو نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا
الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، نماز کو اس کے ٹائم پر اس کے وقت پر پڑھا جائے. یہ سب سے اچھا عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے اللہ کے ہاں. یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ 7 صفتیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے؟ جنت کے وارث ہیں. اللہ نے وارث کہہ دیا. کیوں کہا؟ مفسرین نے اس کے کئی جوابات دیے. پہلا جواب یہ ہے کہ وراثت جو ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے. جیسے باپ کا انتقال ہوا، بیٹا وارث بن جاتا ہے. تو ایک مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو یہ 7 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، جنت تمہیں وراثت میں دے رہا ہوں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا تھا، تو کہا کہ یہ اعمال کر لو جو اللہ نے چھین لیا ہے وہ تمہیں اللہ وراثت میں دے دے گا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو انسان کی ملکیت ہوتی ہے وہ چھینی نہیں جا سکتی. تو اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جو جنت ہے یہ تمہاری ملکیت ہو جائے گی، اور ایک بار تم اس میں چلے گئے تو دوبارہ اسے نکالا نہیں جائے گا. اور ایک روایت کے ذریعے سے میں اپنی بات کو مزید واضح کروں گا. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا میں مرتا ہے تو اس کا 2 ٹھکانہ ہوتا ہے، ایک جنت اور ایک جہنم. اگر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے اس کا وارث کوئی اور ہو جاتا ہے. کتنی عجیب و غریب حدیث ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اگر داخل کر دے تو جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہوتا اللہ اس کا وارث کسی اور کو بنا دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک انعام آپ نے تیار کیا ہے چند اسٹوڈنٹس اور طلبہ کے لیے کہ اگر یہ لوگ اس مسابقے کو، اس ایگزام کو پاس کریں گے تو یہ انعام میں 3 طلبہ کو میں دوں گا. ظاہر ہے کہ وہ 3 طلبہ کو دینے کا جو انعام آپ نے متعین کیا ہے، حصہ لینے والے لوگ 10 ہیں، 10 میں سے 9 فیل ہو گئے، باقی 1 بچا، تو جو تینوں کا انعام تھا وہ آپ فرسٹ آنے والے کو دے دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جنت کا وارث تمہیں بناؤں گا بشرط کہ یہ تمام صفتیں تمہارے اندر ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موت کے وقت انسان جو ہے آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے. ایک پل کی بھی مہلت نہیں ملنے والی، یاد رکھیے. دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے اس وقت کو ہمیشہ غنیمت سمجھنا چاہیے. اور یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن اپنے اوقات کو، فرصت کے اوقات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھتا ہے، اس کو عبادت میں لگاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب اس کے موت کا وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین سے وہ کہے گا قال رب ارجعونی، اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو چیز مجھ سے چھوٹ گئی ہے میں اسے پھر سے کر سکوں، نیک عمل کر کے میں تیرے پاس آ سکوں. اے اللہ ایک مہلت مجھے ضرور دے دے. میرے بھائیو یہ مہلت دنیا میں کبھی نہیں ملنے والی ہے. ایک بار اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، جتنا عمل کرنا ہے ابھی کر لو. موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ کی قسم 1 سال کی مہلت تو چھوڑ دو، 1 سیکنڈ اور 1 پل کی بھی مہلت نہیں ملنے والی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے موت کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، اے اللہ تو مجھے مہلت دے دیتا کہ میں نے ایک عمل کر سکوں. اللہ نے فرمایا وَلَن يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین کسی نفس کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو اسے ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں فرمائیں گے. ٹائم آ گیا،
جانا ہے, بس ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں. آپ یہ سوچیں نہیں ابھی میرا وہ کام باقی ہے میں کر لیتا ہوں, تو اس کی بھی مہلت نہیں ملنے والی. ابھی مجھے نماز پڑھنا ہے میں پڑھ لیتا ہوں, اس کی بھی مہلت نہیں ملے گی. یہاں تک کہ ابھی مجھے کلمہ پڑھنا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہوں, اس کی بھی مہلت نہیں ملے گی. آپ کیا کیا کرنا چاہو گے, انسان آرزویں کرے گا, تمنائیں کرے گا, اور یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. جب تک اس کے پاس وقت ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا, لیکن جیسے وقت نکل جاتا ہے انسان پچھتاتا ہے کاش میں نے کر لیا ہوتا. تو اللہ نے کہا کہ وہ دن آنے سے پہلے جب آرزویں تمنائیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی, نیک عمل کر لو تاکہ اس وقت تمہیں پچھتانا نہ پڑے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا بیان فرمائی ہے کہ اگر ایک مرد زنا کرتا ہے, ایک عورت زنا کرتی ہے, تو شریعت اس کے لیے کیا سزا قائم کرتی ہے. شریعت حد قائم کرتی ہے, اور حد جو ہے اس کو نافذ کیا جائے گا. اگر حاکم وقت کو اس کی خبر ہو گئی اور پورے دلائل اور ثبوت کے ساتھ, 4 گواہوں کے ساتھ اور تمام اتھینٹک پروف کے ساتھ کہ ہاں یقیناً یہ گناہ ہوا ہے, تو حاکم وقت کو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ ان سے جزیہ لے کر کے پیسے لے کر کے معاف کر سکتا ہے. نہیں, کہا نافذ کرنا ہے اگر یہ معاملہ ان تک پہنچ گیا. آئیے پہلے آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت, فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یعنی اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, ان کو رجم کر دیا جائے گا. اور زنا کرنے والے مرد ہو یا عورت ہو, اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور شہر بدر کر دیا جائے گا, جلا وطن کر دیا جائے گا. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نافذ فرمایا تھا کہ کوئی عورت اگر زنا کرتی ہے, سورہ نساء میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے, وہ آیت کریمہ منسوخ ہو چکی ہے, تو اس عورت کو اٹھا کر کے گھر میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرما دے, کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دے. لیکن یہ حکم آنے کے بعد اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, اس آیت میں اللہ نے کہا الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد, تو پہلے عورت کا ذکر کیوں کیا یہ سوال ہے. جواب یہ ہے, مفسرین نے جواب دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ زنا کی طرف ترغیب دلانے میں عورت کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اگر یہ عورت جو ہے اپنے حسن کا مظاہرہ نہ کرے, یہ عورت میٹھی میٹھی بات کر کے اسے اپنے دام فریب میں گرفتار نہ کرے, تو یہ مرد کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں. تو اقدام اس کی طرف سے ہوتا, عورت کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا اس لیے کہا گیا کہ الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو سزا ملنی چاہیے. اللہ نے کہا کہ اگرچہ اقدام عورت کی طرف سے ہوتا ہے, گناہ میں مرد بھی تو شامل ہوا نا, اس لیے سزا ایک کو نہیں دونوں کو ملے گی, کیونکہ گنہگار یہ بھی ہے, گنہگار یہ بھی ہے, دونوں ہیں گنہگار. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ذمی, نان مسلم ذمی جو ہے, ذمی کا مطلب کہ اسلامی حکومت کو جزیہ دے کر کے وہ رہ رہا ہو, اور اسلامی حکومت نے اس کو سیکیورٹی فراہم کی ہو کہ ہم جو ہے تمہیں پروٹیکشن دیتے ہیں, کوئی تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے, اور وہ اسلامی حکومت کے ماتحت رہتا ہے. اگر اس سے کبھی زنا کا صدور ہو جائے تو کیا اس کے اوپر حد نافذ کیا جائے گا؟ ایک سوال ہے. آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے کہ وہ نان مسلمز جو اسلامی حکومت کے ماتحت رہتے ہیں, اگر ان سے کبھی غلطی کا صدور ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ کیا ان کو رجم کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا معاملہ آیا کہ اس کے ایک مرد نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماذا تجدون فی التورات, تم اپنی کتاب میں کیا پاتے ہو, کیا فیصلہ تمہاری کتاب میں کیا گیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہماری کتاب میں بس یہی ہے کہ ان کو ذلیل کر دو, رسوا کر دو, اور اس طریقے سے سماج کے اندر ان کو ذلیل کیا جائے گا.
تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, اس سے بولیے کہ کتاب لے کر کے آئے. کتاب لایا گیا تو کہا کہ پڑھو کہاں سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. تو جہاں رجم والی آیت تھی وہاں اس نے ہاتھ رکھ دیا, اپنا ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کو پڑھا نہ جا سکے, اور اس کے بعد والی جو بات تھی اس کو پڑھنا شروع کر دیا. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ. ہاتھ جب ہٹایا تو وہاں رجم والی آیت موجود تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان دونوں کو سنگسار کر دیا. اس سے نقطہ یہ ملا کہ نان مسلم ذمی اگر ان کا معاملہ کسی اسلامی حکومت کے پاس پہنچتا ہے, زنا ان لوگوں نے کر لیا ہے, ان کو بھی سنگسار کیا جائے گا. یہ نقطہ ملا, یہ مسئلہ معلوم ہوا اس واقعے کے ذریعے سے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ زنا کرنے والے مرد ہوں چاہے عورت ہو, ان دونوں کو اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لعان کا حکم اور لعان کا مفہوم بیان فرمایا ہے. لعان کس کو بولتے ہیں؟ ایک آدمی اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے گھر میں دیکھ لے, کیا کرے گا؟ اسلام کہتا ہے کہ 4 گواہ پیش کرو. اب کوئی آدمی گوارا کرے گا کہ میں اپنی گھر کی عزت روڈ پہ لے کر کے جاؤں؟ ظاہر سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل نکالا. ایک آدمی یہ سوال لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. پہلے لعان سمجھ لیتے ہیں کہ لعان کس کو کہتے ہیں. لعان اصل میں کہتے ہیں کہ ایک شوہر اپنے بیوی پر زنا کا الزام عائد کرے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی کے پاس معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا کروں؟ اگر میں نے کبھی ایسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا, کیا میں اسے کوڑے ماروں یا قتل کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ والذین یرمون المحصنات والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم, کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام عائد کرتے ہیں اور ان کے پاس سوائے ان کے کوئی گواہ نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ نے اس کا راستہ بتا دیا. کہا دونوں کو حاضر کیا جائے گا, مرد بھی آئے گا عورت بھی آئے گی, اور اس کے بعد 4 مرتبہ مرد سے قسم لیا جائے گا کہ اللہ کی قسم, مرد قسم کھائے گا اللہ کی قسم میں سچا ہوں, اور اخیر میں کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اور عورت کہے گی کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے, 4 بار کہے گی, اور 5ویں بار عورت قسم کھا کر کے کہے گی کہ اللہ کی قسم اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا. اس کے بعد کہا کہ لعان کا معاملہ جب پیش آئے گا تو میاں اور بیوی میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی, ان کا نکاح ہمیشہ کے لیے فسخ کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد ان کا مسئلہ حل فرما دیا. اچھا, ایک سوال یہ بھی ہے یہاں پر کہ کوئی آدمی اپنی بیوی پر اس لیے شک کرے کہ بھائی میں تو گورا ہوں, میرا بچہ جو پیدا ہوا وہ کالا پیدا ہوا ہے, تو لہٰذا اس لیے جو ہے ضرور کہیں نہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہے, اپنے بیوی کے اوپر شک کر رہا ہو, تو یہ چیز غلط ہے. یہ چیز اسلام کے اندر غلط ہے. کہا نہیں, ایسا نہیں سوچ سکتے ہیں, ایسے شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے. جیسے ایک آدمی آیا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے, میرے گھر میں جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کا کلر الگ ہے, رنگ الگ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری بیوی نے غلطی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کے ذریعے سے مثال دے کر کے سمجھایا, اونٹ کے ذریعے سے, کہ تمہارے گھر میں اونٹ ہے؟ ہاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شکل کا ہے, کس رنگ کا ہے, دوسرے کلر کا بھی ہے؟ ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گیا, کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے رسول کوئی رگ اس کو کھینچ لائی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سمجھا دیا. کہا ایسے ہی تمہارے خاندان میں کوئی ہوگا اسی طرح سے, اس کو بھی کوئی رگ کھینچ لائی ہوگی. اس طریقے سے الزام عائد نہیں کیا کرتے. اللہ کے نبی نے سمجھا دیا. اس کے بعد جو ہے گھر میں داخل ہونے کے آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے. دیکھیے سورہ نور کے شروع میں زنا, اس کے بعد تہمت, بہتان, ان تمام چیزوں کی بات کی گئی. زنا اس کا حکم کیا ہے, اس کا حد کیا ہے, پھر اس کے بعد کوئی بہتان لگاتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ
وہ چیزیں جو زنا تک پہنچانے والی ہیں اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. وہ کیا ہیں؟ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے یہ ہوئی دھڑلے سے داخل ہو جانا. کسی کے گھر میں اللہ نے منع فرما دیا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر کبھی داخل نہ ہوا کرو، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو یا تم سلام کر لو، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ. اس کے بعد والی آیت کریمہ میں کہا گیا کہ اگر کوئی موجود نہ ہو فلا تدخلوها، تو گھر میں داخل مت ہونا کہ ارے بھائی جھانک کے دیکھیں گے، کھڑکی سے دیکھیں گے، دروازے پہ کنڈی مار کے دیکھا کوئی نہیں، آواز نہیں آ رہی ہے تو کھڑکی سے پردہ ہٹا کر کے دیکھ رہا کوئی ہے کہ نہیں ہے. غلط ہے طریقہ. اجازت لو اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے نہیں. دروازے پہ کنڈی اگر مارنا ہے تو بازو ہٹ جاؤ تاکہ ہو سکتا ہے کوئی خاتون اگر آئے تو تم سے پردہ کر سکے. اس لیے پہلا حکم یہ صادر فرمایا کہ تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں داخل ہو تو اجازت لینا. اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کیونکہ میاں بیوی رہتے ہیں تو بیوی سے اجازت کی کیا بات ہے. اگر شوہر دور سے کہیں آ رہا ہے تو یہ اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنی بیوی کو اطلاع دے دے، گھر پہ آنے سے پہلے اسے خبر دے دے، اطلاع دے دے. لیکن دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لینا ضروری ہے. کہا اس آیت کریمہ کے تحت امام المفسرین علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ تابعین میں سے کسی نے اس آیت کریمہ کے تحت کہا، اگلی آیت کریمہ جو ہے کہ اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو چلے آؤ، اور اگر تم سے کہا جائے قیل ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، گھر میں سے کوئی کہہ دے نہیں بھائی کوئی نہیں ہے آپ واپس چلے جائیے، تو کہا فرجعوا، تم واپس چلے جاؤ. اس میں تمہارے لیے حیا کے اعتبار سے، پاکی کے اعتبار سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تابعین میں سے کسی کی روایت انہوں نے نقل کی، کہا کہ یہ آیت کریمہ جب انہوں نے پڑھا تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کے گھر پہ جاؤں، دروازے پہ دستک دوں اور اندر سے کوئی مجھے یہ آواز دے کر کے کہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے آپ واپس چلے جائیے، اور میں وہاں سے واپس لوٹ آؤں تاکہ اس آیت کریمہ پر ایک بار تو کم سے کم عمل ہو سکے. سبحان اللہ. یہاں ہمارا حال یہ کوئی اگر بول دے گھر سے واپس چلے جاؤ ہم ناراض ہو جائیں گے. کیسے بولا بھائی واپس چل جاؤ بول دیے کیا؟ ایسا بولتے کوئی؟ یہ ہمارا حال ہے. اگر ہمیں کوئی کہہ دے نہیں واپس چلے جاؤ بھائی ابھی کوئی نہیں ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. یہاں ایمان یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ پر ایک بار تو عمل ہو سکے. اللہ نے اگر کہہ دیا ہے اپنے بندوں کو بندو تمہیں اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، تو اللہ کے اس حکم پر کم سے کم ایک بار تو میں عمل کر سکوں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو تم اپنی نظر نیچی رکھو، اور ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی نظر نیچی رکھو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. یہاں من تبعیضیہ ہے، یعنی مکمل نگاہیں نیچی نہیں رکھنا ہے. کہا بعض نگاہیں نیچی رکھو، ضرورت کے وقت نگاہیں اٹھاؤ. ایسا نہ ہو کہ نگاہیں نیچی ہی رکھ کر کے چلنا ہے، ورنہ وہی حال ہوگا کہ اوپر دیکھو تو جان خطرے میں، نیچے دیکھو تو ایمان خطرے میں. تو یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. نگاہیں نیچی رکھو. اچھا کیوں نیچی رکھو؟ تاکہ تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر سکو، کیونکہ تمام برائیوں کی جڑ یہی نگاہ ہے، دیکھنا ہے. آدمی دیکھتا ہے تو برائی کرتا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، گناہ تک پہنچنے کے کئی ایک اسٹیپس ہوتے ہیں، کئی ایک دروازے ہوتے ہیں. سب سے پہلا دروازہ ہے النظر، دیکھنا. دوسرا ہے مسکرانا. تیسرا ہے والکلام، گفتگو کرنا. آدمی پہلے دیکھتا ہے، اس کے بعد مسکراتا ہے، اس کے بعد کلام کرتا ہے. واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے ہو، میں یہ ہوں، میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ سے ہوں. کلام، تکلم ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا
فموعد، اس کے بعد وعدے ہوتے ہیں، ولقاء، پھر اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے. تو یہ زنا تک پہنچانے کے بیچ میں سب چور دروازے ہیں. کہاں آدمی ڈائریکٹ وہاں تک نہیں پہنچتا. یہ پہنچانے والا جو معاملہ ہے آنکھ ہے، نظر ہے. نظر آدمی کی اٹھی، گناہ کا کام وہیں سے شروع ہو گیا. اس لیے کہا گیا اپنے نگاہ کی حفاظت کرو تاکہ گناہ تک تم نہ پہنچ سکو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں نبی کی عزت کرو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو تم نبی کو آپس میں پکارنے کی طرح مت پکارو. اس کا 3 معنی مفسرین نے بیان کیا. پہلا معنی یہ ہے کہ دعا کا مضاف الیہ اگر فاعل ہے یا فاعل کی طرف دعا اگر مضاف ہے تو معنی ہوگا کہ اے لوگو اگر نبی تمہیں آواز دے دیں تو تمہارا آنا واجب ہے، کیونکہ نبی نے بلا لیا تو نبی کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح مت سمجھ لینا. کسی نے ہم کو آواز دیا بھائی ادھر آؤ تو ہم نے انکار کر دیا نہیں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. کہا نہیں، اگر نبی نے آواز دے دیا نماز کی حالت میں بھی ہو تو نماز چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ دعا اگر مفعول کی طرف مضاف ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ رسول کو تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح مت پکارو. جیسے کسی کو نام لے کر کے بلاتے ہو، کسی کو اس کے برے لقب سے کبھی ملقب کر دیتے ہو، کبھی مذاق میں کچھ بول دیتے ہو. تو کہا نبی کو ایسے نہیں بلانا ہے، نبی کو ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر کے بلانا ہے. نبی اللہ، رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، ایھا الصادق المصدوق، اے سچوں میں سب سے بہترین سچ بولنے والے، اے صادق الامین. اس طریقے سے نبی کو مخاطب کرو. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ نبی کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح مت سمجھو، کیونکہ نبی کی جو دعا ہے وہ معمولی نہیں ہوتی ہے، وہ قبول شدہ ہوتی ہے، اس کے قبولیت کا امکان 100% ہوتا ہے. اور یہ نبی کی دعا ہے کہ اگر کسی کے حق میں ہو گئی تو اس کی دنیا بدل گئی، آخرت بدل گئی، اور کسی کے خلاف ہو گئی تو دنیا اور آخرت اس کے لیے جہنم بن گئی. یہ ہے اس آیت کریمہ کا مطلب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.